کا لفظ بلفظ مطالعہ ہے۔ ایک اور بیچ میں مضمون آیا تھا حضور کی تعلیم، جس کے ضمن میں نے مولانا مودودی کی تحریر کے حوالے سے یہ عرض کیا کہ بعض روایات جو سب کے سب مشہور تابعی امام شعبی رحمہ اللہ سے جو کہ منقول ہیں، لیکن نقل کرنے والوں میں علامہ ابن جریر بھی ہیں، ابن سعد بھی ہیں، قسطلانی بھی ہیں، زرقانی بھی ہیں، اور سب سے آگے بڑھ کر امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام بیہقی بھی ہیں، دو محدثین بھی ہیں جو اس سند کو صحیح مانتے ہیں۔ اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کے بعد جس کے لانے والے جبرائیل ہیں علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل جو ہیں ان کو معین کر دیا گیا، وہ مسلسل ساتھ رہے حضور کے 3 برس تک، اور آپ کی کوئی تعلیم ہوئی، کیا تعلیم ہوئی، جو تعلیم ہوئی وہ ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کو۔ اس روایت کو بھی میرا ذہن قبول کرتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا، جو سوچ بچار ذاتی تھا، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر والاعتبار، التفکر والاعتبار، یہ تو حضور نے خود کیا، یہ تو انسانی سوچ ہے، غور و فکر ہے، اس کی آخری منزل تک تو آپ خود پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ علوم نبوت کی کوئی تعلیم و تلقین جو ہوئی ہے خاص، قرآن لانے والے تو رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن حضرت اسرافیل جو ہے انہوں نے حضور کو تعلیم دی ہے مسلسل 3 برس تک۔ بہرحال جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے نہ قطعی اقرار، لیکن میں نے اپنی بات عرض کر دی کہ میرا ذہن اسے قبول کرتا ہے، اور یہ بات جو ہے اس پورے تدریج کا جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے اس میں صحیح طور پر فٹ ہوتی ہے۔ اب آئیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پر جو کل باتیں ہم کر چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ آیات ظہور نبوت محمدی کی علامت ہے۔ نبوت کا ظہور کہیں گے، آغاز نہیں، اور رسالت نہیں، نبوت، رسالت کا آغاز ہوگا وہ سورہ مدثر کی جب ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اقرا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھو، پڑھاؤ نہیں، پڑھ کر سناؤ نہیں، جیسا کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی، نہ وہ بدء الوحی کی حدیث سے کوئی اعتنا کیا، کچھ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گویا کہ محکم قرار دیا کہ آخری حصہ جو ہے یہ ظاہر بات ہے اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب کہ بہت کشاکش اور کشمکش اور رد و قضا اور مخالفت حضور کی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی، اسی میں انہوں نے اس پوری صورت کو اسی رنگ میں لیا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی وقت میں صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ ہے مکی دور کا وہ حصہ جس میں کہ حضور کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اب وہاں اقرا کا مفہوم یہی جڑ سکتا ہے کہ پڑھ کر سناؤ، تو اس اعتبار سے انہوں نے رائے ظاہر کی ہے، لیکن میں اسے بالکل غلط سمجھتا ہوں، اور مراد یہی ہے کہ پڑھو۔ البتہ کیا پڑھو؟ ایک بڑی ضعیف رائے یہ تھی کہ اقرا اسم ربک، اپنے رب کا نام پڑھو، با یہاں زائد ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے، اور خامخواہ با جو ہے اس کو زائد قرار دینا، ویسے بھی جہاں کہیں بالکل ہی کوئی محسوس نہ ہو کہ اس کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، وہاں تو شاید یہ بات کہی جا سکے کہ کسی ردم کے اعتبار سے یا قوافی اور فواصل کی مناسبت سے کہیں کوئی حرف زائد آ جائے، یا کہیں کوئی حرف جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ساقط کر دیا جائے، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا سبب جو ہے مجبوری کا نہیں ہے تو زائد قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ کہ پڑھو اقرا بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام کی برکت کے ساتھ، اسی سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اسی سے حوصلہ پکڑتے ہوئے۔ یہ پڑھنے کا کام، علم کی تحصیل بھاری کام ہے، مشقت طلب ہے، لیکن اپنے رب کے نام سے شروع کرو، اس سے تمہارے لیے تسہیل ہوگی، برکت ہوگی، اس میں توفیق اور تیسیر خداوندی شامل ہو جائے گی۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کے حوالے سے یہ حکم بھی اس کا استخراج کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل جیسے کہ تعوذ ضروری ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، استعاذہ کرو، اسی طرح اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا پڑھیں؟
تو جو ابن اسحاق اور طبری کی روایت میں بیان کر چکا اس میں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا تھا ریشم کے کپڑے پر اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس وقت۔ جو حضرات اس روایت کو نظر انداز کرتے ہیں یا صحیح نہیں مانتے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن، مطلق القرآن پڑھو، اور گویا کہ اس میں ایک پیشین گوئی کی جا رہی ہے یا پیشگی خبر دی جا رہی ہے کہ اب مسلسل قرآن نازل ہوتا رہے گا، تو اے محمد آپ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ تیسری رائے وہ تھی جو میں نے عرض کی ہے، وہ حضرت اسرافیل والی روایت کی مناسبت سے، کہ یہاں اقرا اور تعلیم کے حصول کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں اس سے متعلق ہے، وہ تعلیم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل نے دی ہے، یہ اقرا پڑھو۔ اس اعتبار سے میں نے کل آخری جملہ یہ کہا تھا کہ گویا کہ یہ حضور کی اس تعلیم کی بسم اللہ ہو رہی ہے کہ جو 3 برس تک آپ کو حاصل کرنی تھی حضرت اسرافیل سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ واللہ اعلم، اب اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اب آئیے اگلا جو لفظ ہے اس میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، یہاں اللہ کا لفظ نہیں لائے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ معروف لفظ تھا اہل عرب کے نزدیک، اللہ کا نام ان کے ہاں معروف تھا، اللہ، اللہم، لاہم، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ الفاظ، لیکن نہیں، اس کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی وحیوں میں یہ رب کا لفظ اور خلق کا لفظ یہ ہے خاص طور پر جو آتا ہے، اور قرآن مجید میں بلکہ مدنی صورتوں میں بھی یہ ربط آپ کو نظر آ جائے گا، جیسے کہ شاید بہت سے حضرات کے ذہن میں آ بھی گیا ہو، سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ 2 شانیں یا 2 حیثیتیں جو ہیں یہ زیادہ نمایاں کی جاتی ہیں قرآن میں، ایک یہ کہ وہ رب ہے اور ایک یہ کہ وہی خالق ہے۔ ان دونوں کے اعتبار سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ویسے تو اگر ہم ترتیب دیکھیں تو تخلیق پہلے ہے، ربوبیت بعد میں آئے گی، پہلے کوئی شے جس کا وجود ہو تبھی اس کی ربوبیت ہوگی، اس کی پرورش، اس کی ترقی، اس کو پروان چڑھانا، اس کو نکھارنا، ابھارنا، ربوبیت۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کا لفظ مقدم ہے اور خلق کا لفظ بعد میں آ رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی رب پہلے اور خلق کا ذکر بعد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اگر ذہن انسانی کا جو ارتقاء ہوتا ہے بچپن سے پھر اپنی پختگی تک، اس کا اگر جائزہ لیں گے تو پہلا تصور جو انسان کے ذہن پر آتا ہے بچپن ہی میں وہ ربوبیت کا تصور ہے۔ اسے کچھ احتیاجات محسوس ہوتی ہیں، بھوک لگتی ہے، اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، تو اگر بالکل ہی وہ انفینٹ ہے، ابھی انفینسی کا دور ہے، تو وہ اس کی چھاتی کی طرف لپکے گا، دودھ پیے گا، اس کے بعد بھی ماں ہی کی طرف رجوع کرے گا، اگر اس سے ذرا بڑی عمر ہو گئی ہے کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا، کوئی بسکٹ، کوئی شے ماں نے ہی دینی ہے۔ تو یہ جو احتیاج ہے، ابھی انسان کو اپنی ذات کا شعور ہی نہیں ہے کہ کسی خالق کا تصور پیدا ہو، وہ تو بالکل ابھی ابتدائی جو ہے اس کا، وہ تو احتیاجات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورے کرنے والی ہستی جو ہے وہ گویا کہ ربوبیت کا تصور اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ آتا ہے والدین کے لیے، کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہا کرو اے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو در حقیقت یہ ربوبیت جو ہے اس کا کانسیپٹ، یہ انسان کے ذہن پر سب سے پہلا جو ہے امپریشن، سب سے پہلی اس کی شعور کی سطح پر جو نقش ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے۔ البتہ جب عقل اس کی آگے ہوگی، پختہ شعور کو وہ پہنچے گا تو پہچانے گا میرا رب اصل میں کوئی اور ہے۔ ماں میں بھی محبت اسی نے ڈالی، باپ میں بھی شفقت اسی نے ڈالی، سورج میں اگر میری ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی سامان ہے، کوئی تاثیر ہے کہ فصلیں پکتی ہیں میری اس سورج کی تمادت سے، یا ہوائیں چلتی ہیں اس سورج ہی کی بدولت، تو یہ بھی سب اللہ ہی کی عطا کردہ، اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ اوصاف ہیں۔ تو پھر وہ پہنچ جائے گا کہ ربوبیت کو پھر اصل رب کی ذات کے ساتھ وہ منسلک کر لے۔ وہ چھلانگ لگاتا ہے
کہ پورے عالم اسباب سے بالا تر ایک ہستی ہے جس نے اس سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، وہی ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی نے ہماری ساری ضروریات فراہم کی ہیں، ساری نعمتیں اسی کی عطا کرتے ہیں، منعم حقیقی وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ ارتقائی جو ایک پروسیس ہے انسانی ذہن کا اس کا جائزہ لیں گے تو پہلا تصور ربوبیت کا ہے۔ البتہ اس کے بعد ایک خاص سٹیج پر آ کر انسان سوچتا ہے، اب اس کے فلسفیانہ غور و فکر کا جب آغاز ہوگا تو وہ سوچے گا یہ کائنات کیا ہے، یہ خود بخود تو نہیں آج بن سکتی، کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہاں پہ رب کے بعد اب تصور خلق کا آتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ رب کے بارے میں ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی، لیکن انہی دنوں میں بعض چیزیں جو ہیں اور جو سامنے علم میں آئی ہیں اس کے حوالے سے صرف نوٹ کرا رہا ہوں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ را با با رب یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، اور را با اور وا یہ ہے در حقیقت ایک دوسرا مادہ، اصل بنیادی طور پر مختلف، تربیت تو اس سے بنتا ہے۔ لیکن حال ہی میں جب سورۃ الشمس ہم پڑھ رہے تھے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اصل میں یہ اہل لغت کے مابین اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ دال سین سین علیحدہ مادہ ہے اور دال سین یا یہ علیحدہ مادہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ مادہ ایک ہی ہے، باب تفعیل میں آ کر یہ جو مضاف ہوتا ہے اس میں سے آخری حرف جو ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لے گا، رب اور ربا، را با وا یہ ایک ہی مادہ ہے اصل میں، اسی لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے رب کا پروردگار پالنہار، ورنہ یہ کہ اگر اس کو مانا جائے کہ را با وا ہے مادہ تو رب کا ترجمہ تو پھر وہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک علیحدہ لفظ ہے جس سے ربا بنا ہے، ربا میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے مال کی ربا، اسی سے باب تفعیل میں تربیہ، ربا یربی تربیتن۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک رائے یہ ہے، اور امام رازی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مادہ ایک ہی ہے، باب تفعیل میں جب آتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہے کہ جو 2 مرتبہ آ رہا ہے رب، اسی طریقے سے شق، شین قاف قاف اور شین قاف اور یا یہ ایک ہی مادہ ہے، دال سین سین اور دال سین اور یا ایک ہی مادہ ہے، را با با اور را با واو یہ ایک ہی مادہ ہے۔ تو یہ میں نے صرف وہ نظرات کو جنہیں لغت کے ذرا باریکیوں سے دلچسپی ہو ان کے لیے پھر دوبارہ عرض کر دیا ہے، اسی لیے ترجمہ رب کا صحیح ہے۔ یہی اشکال میرے ذہن میں آتا تھا سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تشقا جو ہے شین قاف اور یا سے آ رہا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بدبخت نامراد، تو ترجمہ ہونا چاہیے ہے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد ہوں اور ناکام رہیں، یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ لیکن عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب مشقت جو ہے وہ شین قاف قاف سے بنے گا، شین قاف یا سے تو نہیں بنتا۔ لیکن وہ اشکال بھی میرا حل ہو گیا جب یہ چیز میرے علم میں آ گئی کہ در حقیقت شین قاف قاف اور شین قاف یا یہ ایک ہی مادہ ہے، را با با اور را با وا یہ ایک ہی مادہ ہے اس طریقے سے، اور دال سین سین اور دال سین اور واو یا یہ ایک ہی مادہ ہے۔ بہرحال اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے 2 اعتبارات سے۔ خلق الانسان من علق، اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آج کے انسان سے کہا جائے گیلیکسیز بنائی جن کا کہ تصور تم نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بارہا بیان کر چکا ہوں، کل تخلیقات میں اس کا نقطہ عروج انسان کی تخلیق ہے۔ گویا کہ اللہ کی خلاقی کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اللہ پیدا کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس مسئلے کے ڈانڈے تو مل جائیں گے نا اس سے کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی مذہبی بحث، بڑی، اب میں تو اسے افسوسناک ہی کہتا ہوں، جو ہمارے 2 بڑے عظیم علماء کے مابین چلتی رہی،
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے مابین جو 3 مسائل تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اللہ دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب کیسے کہیں کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے تو گویا کہ حضور کی توہین ہو گئی، گویا کہ آپ سے بھی آپ جیسا، بلکہ کیا اللہ، آپ اگلا سوال کیجئے، محمد سے برتر بھی کوئی شخصیت کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے؟ اور آپ کہیں قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ محدود ہو گئی۔ اس طرح ایک یہ تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کہیں نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہر شے پر قادر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو بھی ایک مصیبت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم امکان جو ہے کذب کا رکھیں۔ تو امکان کذب اور امتناع نظیر یہ مسائل ہیں بڑے بڑے جس پر کہ بحثیں ہوئی ہیں، بڑے مارکے ہوئے ہیں۔ دونوں نے اپنے علم اور منطق اور فلسفہ اور اپنی قوت بیان، قوت اظہار اس کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور بریلویت اور دیوبندیت یا وہابیت جو ہے ہمارے ہاں، اس کا جو نقطۂ آغاز ہے اختلاف کا وہ یہ مسائل ہے، امتناع نظیر، یعنی حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی اب اور محمد جیسا کوئی اور انسان نہیں پیدا کر سکتا معاذ اللہ، اب اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے برتر کوئی مخلوق پیدا کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے، جس کا علم ہمیں حاصل ہے، ان میں عظیم ترین مخلوق انسان ہے۔ خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جن کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا گیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا نقطہ عروج انسان ہے۔ اب اس پہ تفصیل میں اس میں جتنا چاہے رنگ بھر لیجیے اس خاکے کے اندر، انسان کا جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بقیہ جو بھی مخلوقات ہیں ان سے تقابل کر کے اس کی افضلیت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور دوسری بات جو ایک ہی آیت کے اندر آ گئی، من علق، انسان جیسی تخلیق، اور پیدا کس سے کیا؟ ایک گندے پانی کی بوند یا جمع ہوا خون اس کی پھٹکی، یا ایک علق جونک کی طرح کے جو رحم مادر میں چمٹی ہوئی تھی؟ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ علق سے مراد کیا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ یہاں انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، روح پیدا نہیں ہوئی ہے علق سے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا حیوانی وجود بھی جملہ حیوانات سے تو بالا تر ہے، ہی تو سب مانیں گے۔ جتنی بھی حیات ارضی ہے، حیوانات جتنے بھی زمین پر ہیں، چاہے وہ پانی کے ہوں، چاہے خشکی کے ہوں، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یہ تو جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو بھی ایک ٹری بنایا جاتا ہے، ایوولوشن ٹری، اس کے ٹاپ پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے ہومو سیپینس۔ تو یوں تو مانو گے نا کہ جو بھی مخلوقات ارضی ہیں، جن کا کہ تخلیق کا مادہ جو ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین کا یہ چھلکا، یہ جو اسی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں حیوانات، ان سب کا کلائمیکس انسان ہے، اور وہ یقیناً حیات ارضی کی بلند ترین اور سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ صورت ہے۔ لیکن غور کرو، اس کو بھی تم جانتے ہو کہ پیدا کیا ہے علق سے۔ یہ گویا کہ اس کی قوت خلاقی کا ایک اندازہ دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا مظہر انسان، اور اللہ کی قدرت تخلیق کا مظہر یہ کہ اس کو بنایا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک پھٹکی بوند کی جو جمی ہوئی تھی اس سے بنا دیا ہے۔ یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں پہلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تابع ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ان 5 میں سے یہ 2 آیتیں باہم بریکٹڈ ہیں، 3 آیتیں آخری جو ہیں، جو پچھلی 3 آیتیں وہ بریکٹڈ ہیں معنوی اعتبار سے، اسی لیے دوبارہ دہرایا گیا اقرأ وربک الاکرم۔ اب اس سے پہلے کہ تیسری آیت کی طرف ہم بڑھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ علق کا ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے تمام قدیم مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں دمن جامدن، خلق الانسان من دمن جامدن، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اور اس دور کے بھی بہت سے جو مفسرین ہیں وہ اسی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارنا، وہی بات جو ہے وہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ غور طلب ہے کہ یہ علق کا جو اصل حروف اصلیہ ہیں، آخر ان کا کیا تعلق ہے خون کے ساتھ؟ یا کوئی ثبوت دیں
جو لوگ بڑے ادب جاہلی کے بڑے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انہیں تو بحث کرنی چاہیے نا، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ علق کا جو مادہ عین لام قاف، اس سے تعلق کا لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے، علاقہ ہے، جو بھی آپ کہیں، کسی چیز سے متعلق ہو جانا، لیکن یہ کہ یہ خون سے اس کا ربط کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر علم تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے اس تفسیر سورہ علق کے حوالے سے یہ بہت سے اہم مضامین جو پہلے بھی آئے ہیں لیکن دوبارہ آ جائیں، اور ایک ہی سلسلے کے اندر ان تمام مضامین کو دوبارہ جو ہے وہ منسلک کر لیا جائے۔ دیکھیے ہمارے جو قدیم مفسرین تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی، جو سائنٹیفک فینومینا ہے، اگلا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا ہوں لیکن نوٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ خود حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک سائنٹیفک فینومینا ہے ان کے بارے میں ان کا قول سند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ابھی معلومات سائنسی جو ہے بہت محدود تھیں۔ انسان کے پاس فزیکل فینومینا اور فزیکل ورلڈ اور یہ تمام جو اس کے مظاہر ہیں اس کے بارے میں ابھی معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا۔ حضور کی بھی توہین نہیں ہے اس میں، معاذ اللہ، نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ نہایت صحیح اور مستند حدیث موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جب تشریف لائے ہیں اور تعبیر نخل کا واقعہ ہو گیا، چونکہ آپ کو مہارت نہیں تھی، آپ تو اس سرزمین کے رہنے والے تھے جہاں کوئی کھیتی تھی نہیں، کسی چیز کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں، کہاں کھجور اور کہاں کوئی اور شے، بے وادٍ غیر ذی زرع، لہذا زراعت کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے، آپ تو تجارت کے ماہر تھے، آپ نے تجارت کی تھی۔ تو وہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ جو مکے کے انصار ہیں، جو کھجور کی کاشت کرنے والے ہیں، وہ یہ کرتے تھے کہ میل فلاورز اور فیمیل فلاورز کو قریب لا دیتے تھے تاکہ پولینیشن جو ہے ان کی فرٹیلائزیشن اس میں سہولت ہو جائے۔ حضور نے گویا یہ گمان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قدرت کے ایک اس پروسیس کے اندر خامخواہ انسان دخل کیوں دے؟ قدرت تو خود مکتفی ہے، نیچر از سیلف سفیشینٹ۔ تو آپ نے صرف یہ فرما دیا کیجولی، اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ حضور کا اس طرح فرما دینا بھی صحابہ کے لیے حکم کے درجے میں تھا، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی، آرٹیفیشل پولینیشن کی یہ جد و جہد نہیں ہوئی، فصل کم ہو گئی۔ اب ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے آئے اور آ کر عرض کیا حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل یہ ہم نے نہیں کیا، تو فصل اس دفعہ کم ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ ایک بہت اہم حدیث ہے، معلوم یہ ہوا، جو میرا اصول ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے، احکام شریعت، اس میں محمد الرسول اللہ یقیناً آخری سند ہیں، اور ہمیں ہر معاملے کو دے جانا ہوگا، آپ ہی کے قدموں میں پہنچنا ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہویست۔ لیکن جو علم بالحواس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، جو ان شعبوں سے متعلق چیزیں ہیں، حضور یہ سکھانے نہیں آئے تھے انسان کو، اس کے لیے تو ایک دوسرا علم کا سلسلہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے، وہ سائنس کے معاملات ہیں، سائنٹیفک فینومینا ہے، یا پھر یہ کہ ان قوانین طبیعہ کی دریافت اور ان کو استعمال کرنے کا، انہیں ایکسپلائٹ کرنے کا، ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ ایک فن ہے، یہ انسانی علم ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا یہ کوئی حکم کے درجے میں نہیں، اور یہ کوئی سند نہیں ہوگا، وہ قطعی اور آخری بات نہیں ہوگی۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تو صحابہ کرام اور پھر آپ کے ائمہ اور مفسرین، یہ تو ظاہر بات ہے تا دیگراں چہ رسد، ان میں سے کسی کی بات سند نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اصول یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں نے اسے قرار دیا کہ یہ جمع ہوا خون اس سے مراد ہے؟ دیکھیے ارلی ڈیز میں اگر ایبارشن ہو جائے تو کیا چیز نکلتی ہے باہر؟ اگر اسقاط ہو گیا ہے ارلی ڈیز میں، پریگننسی جو ہے ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز میں ہے، تو وہ تو میکروسکوپک جو ہے، انسان اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے گا، جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوتا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو سمجھا ہے اس وقت کے لوگوں نے کہ یہ ہے وہ علقہ جس سے بچہ بنتا، اگر یہ اسقاط نہ ہو جاتا، اگر یہ حمل گر نہ جاتا تو اس سے بچہ بنتا۔ تو جہاں تک ایک لفظ نطفہ ہے اس کو تو وہ جانتے تھے، نطفۃ من منی یمنا، وہ تو وہ منی جو ہے اس کی ایک بوند اس کو جانتے تھے، تو نطفہ تو اسی کے لیے رہا۔ لیکن اس کے بعد علقہ ہے، پھر مضغہ ہے،
مضغہ ہے ایک لوتھڑا، اس سے اگلی ذرا لیٹر سٹیج کے اوپر اگر ایبارشن ہوگی تو وہ ایک لوتھڑا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، لوتھڑے کی ایک سٹیج وہ بھی ہے کہ جس میں ابھی اعضاء جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتے، اور ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے یہ ہاتھوں کے نشان ہیں، یہاں سے ہاتھ بنیں گے، بنتے اگر یہ حمل جو ہے جاری رہتا، یہ وہ ٹانگوں کا معاملہ آ رہا ہے، ایکسٹریمٹیز کے یہ بڈز بن گئے ہیں، وہ نظر آ جائیں گے، آنکھوں کا نشان نظر آ جائے گا، یہاں آنکھ بنتی۔ تو مخلقۃ وغیر مخلقۃ جو مضغہ ہے یہ بھی نیکڈ آئی دیکھ سکتی ہے۔ یہ جو علق ہے اس کا کوئی انسان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا جب تک کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی۔ لہذا اس لفظ علقہ جو ہے اور علق، اس کی اصل حقیقت اب آشکارا ہوئی ہے، اور اس میں ہرگز کوئی توہین نہیں ہے اگر ہم اپنے جو متقدمین ہیں مفسرین، اگر ہم ان کی رائے سے اختلاف کریں، اس لیے کہ ویسے بھی کوئی جو لغوی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ علقہ سے دمن جامدن کیسے بن گیا، اس لفظ سے کیا تعلق ہے جمے ہوئے خون کی پھٹکی۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی کچھ لوگ اگرچہ وہ بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں لیکن مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں سائنس انہوں نے نہیں پڑھی، عربی پڑھ لی ہے، کچھ اور علوم پڑھ لیے ہیں، چلیے شعر جاہلی بھی پڑھ لیا ہے، لیکن سوال یہ کہ سائنس اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ سائنٹیفک فینومینا کیسے ان پر منکشف ہوں گے؟ لہذا وہ ان میدانات میں جو ہے بالکل اسی طریقے سے مکھی پر مکھی مار رہے ہیں کہ علق کا مطلب یہی ہے۔ اس پر سب سے زیادہ اس عہد حاضر میں مصری علماء نے جو ہے تحقیق کی اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے سن 61 میں کتاب شائع ہوئی تھی، بحوث فی تفسیر القرآن تفسیر سورۃ العلق، وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی۔ اور اس دور میں تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے، اور کینیڈا میں جو دو علم جنین کے جو بڑے ٹاپ کے ماہرین ہیں، جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ یہ ایمبریولوجی پر جو ہے آخری سند ہے، جن کی کتابیں جو ٹیکسٹ بکس کے طور پر اکثر یونیورسٹیز میں استعمال ہوتی ہیں، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے 1400 برس قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے وہ ایمان تو نہیں لائے، وہ اللہ کا کلام تو نہیں سمجھتے، اس کو محمد کا کلام سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی صحیح تعبیرات کی ہیں کہ جن کی اصل حقیقت آج منکشف ہو رہی ہے، کہ آج ایمبریولوجی اپنی تمام تحقیق اور تفتیش کے مراحل طے کر کے جہاں پہنچی ہے، بین ہی وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جو یہ سٹیجز بیان ہوئی ہے، نطفہ، پھر نطفت امشاج، پھر علقہ، پھر مضغہ بھی پہلے غیر مخلقہ، پھر مخلقہ، یہ تمام سٹیجز جو بیان ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ سارے مباحث میں سورۃ الدہر کے درس کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، صرف اس وقت نوٹ کراؤں گا آپ کو کہ پہلا لفظ ہے نطفہ، نطفتم من منی یمنا، یہ سورہ قیامہ کے آخر کی آیات میں آیا ہے۔ اس سے ہر انسان واقف تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مرد کی جو ایجیکولیشن ہوتی ہے، یہ پانی جو ہے رقیق پانی، اس کا کوئی نطفہ، اس کی کوئی بوند، اس سے سب واقف تھے۔ تو نطفہ کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی نہ بعد میں کسی انکشاف کی ضرورت تھی، نہ